السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ حقیر جانا مجھے خود سے جدا کر بیٹھا، حقیر جانا مجھے خود سے جدا کر بیٹھا، بہت مغرور تھا وہ خود کو خدا کر بیٹھا، بہت مغرور تھا وہ خود کو خدا کر بیٹھا۔ حقیر جانا مجھے خود سے جدا کر بیٹھا، بہت مغرور تھا وہ خود کو خدا کر بیٹھا۔ ہوئی قبول تو راہیں جدا ہوئیں تجھ سے، ہوئی قبول تو راہیں جدا ہوئیں تجھ سے، میں تیرے واسطے خوشیوں کی دعا کر بیٹھا، میں تیرے واسطے خوشیوں کی دعا کر بیٹھا۔ ہوئی قبول تو راہیں جدا ہوئیں تجھ سے، میں تیرے واسطے خوشیوں کی دعا کر بیٹھا۔ تو تھا اوجل تو تھے بھرنے لگے زخم دل کے، تو تھا اوجل تو تھے بھرنے لگے زخم دل کے، میں تجھ کو دیکھ کے زخموں کو ہرا کر بیٹھا، میں تجھ کو دیکھ کے زخموں کو ہرا کر بیٹھا۔ تو تھا اوجل تو تھے بھرنے لگے زخم دل کے، میں تجھ کو دیکھ کے زخموں کو ہرا کر بیٹھا۔ تمام عمر نہ سرزد ہوئی نیکی کوئی، تمام عمر نہ سرزد ہوئی نیکی کوئی، خود بھی حیران ہوں بھولے سے بھلا کر بیٹھا، خود بھی حیران ہوں بھولے سے بھلا کر بیٹھا۔ تمام عمر نہ سرزد ہوئی نیکی کوئی، خود بھی حیران ہوں بھولے سے بھلا کر بیٹھا۔ عشق بے غرض کا بے لوث محبت والا، عشق بے غرض کا بے لوث محبت والا، قدیم دور تھا میں پھر سے نیا کر بیٹھا، قدیم دور تھا میں پھر سے نیا کر بیٹھا۔ عشق بے غرض کا بے لوث محبت والا، قدیم دور تھا میں پھر سے نیا کر بیٹھا۔ شاخ سے توڑ کے برباد زندگی کر دی، شاخ سے توڑ کے برباد زندگی کر دی، ہوں پشیمان کے ایک پھول سے کیا کر بیٹھا، ہوں پشیمان کے ایک پھول سے کیا کر بیٹھا۔ شاخ سے توڑ کے برباد زندگی کر دی، ہوں پشیمان کے ایک پھول سے کیا کر بیٹھا۔ کوئی تخفیف نہ درد ہجر میں ہو پائی، کوئی تخفیف نہ درد ہجر میں ہو پائی، جو بھی اس مرض کا علاج ملا کر بیٹھا، جو بھی اس مرض کا علاج ملا کر بیٹھا۔ کوئی تخفیف نہ درد ہجر میں ہو پائی، جو بھی اس مرض کا علاج ملا کر بیٹھا۔ میں چیختا رہا زنداں سے رہائی نہ ملی، میں چیختا رہا زنداں سے رہائی نہ ملی، میرا خیال تھا پوری میں سزا کر بیٹھا، میرا خیال تھا پوری میں سزا کر بیٹھا۔ میں چیختا رہا زنداں سے رہائی نہ ملی، میرا خیال تھا پوری میں سزا کر بیٹھا۔ میں نہیں جانتا اس کو گلا ہے کیا فیصل، میں نہیں جانتا اس کو گلا ہے کیا فیصل، جو تقاضا بھی میری ذات سے تھا کر بیٹھا، جو تقاضا بھی میری ذات سے تھا کر بیٹھا۔ میں نہیں جانتا اس کو گلا ہے کیا فیصل، جو تقاضا بھی میری ذات سے تھا کر بیٹھا۔ حقیر جانا مجھے خود سے جدا کر بیٹھا، بہت مغرور تھا وہ خود کو خدا کر بیٹھا۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلب ایک حسن مغرور کے متعلق ہے، کیونکہ بعض اوقات جو حسن ہے وہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، اور اسی غرور میں وہ عشق کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ حقیر جانا مجھے خود سے جدا کر بیٹھا، بہت مغرور تھا وہ خود کو خدا کر بیٹھا۔ جو اگلا شعر ہے وہ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کسی اور کی خوشی کے لیے کرتا ہے، تو اس کو تو خوشی مل جاتی ہے، لیکن اسی کے نتیجے میں آپ کو ایک دکھ مل جاتا ہے۔
تو ایک شخص آپ جس کی خوشیاں آپ کے ساتھ نہ لکھی ہوں تو آپ اس کی خوشیوں کی دعائیں کریں تو اس کی خوشیاں جب اسے ملتی ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں آپ کی اور اس کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ ہوئی قبول تو راہیں جدا ہوئیں تجھ سے، میں تیرے واسطے خوشیوں کی دعا کر بیٹھا. اگلا شعر وہ ایک محاورہ ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. تو جب آپ کا محبوب آپ سے جدا ہوتا ہے تو آپ کے دل پہ بہت زخم لگتے ہیں، اور لیکن جب وہ آپ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ زخم بھرنے لگتے ہیں. لیکن جب کبھی وہ دوبارہ نظر آئے تو دوبارہ زخم ہرے ہو جاتے ہیں. تو اس کے متعلق ہے کہ تو تھا اوجل تو تھے بھرنے لگے زخم دل کے، میں تجھ کو دیکھ کے زخموں کو ہرا کر بیٹھا. اگلا شعر کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں، بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کبھی دانستہ طور پہ نیکیاں نہیں کرتے تو ان سے بس نیکیاں سرزد ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. تو ان کے متعلق ہے کہ تمام عمر نہ سرزد ہوئی نیکی کوئی، تمام عمر نہ سرزد ہوئی نیکی کوئی، خود بھی حیران ہوں بھولے سے بھلا کر بیٹھا، خود بھی حیران ہوں بھولے سے بھلا کر بیٹھا. اگلا شعر جو ہے ایک دور رفتہ کے متعلق ہے، پرانے دور میں جب جس کی جو ہمارے وہ قصے لیلا مجنوں کے، شینی فرہاد کے، سسی پنوں کے، وہ سب قصے مشہور ہیں جو اس میں بے غرض اور بے لوث محبت کی کہانیاں ہیں. تو وہ والا دور جو ہے اب کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، جو محبت ہے وہ بھی خود غرض ہوتی جا رہی. تو جو ہے اس میں لیکن بعض اوقات بعض ایسے لوگ آتے ہیں جو اس دور کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں. تو اس کے متعلق ہے کہ عشق بے غرض کا بے لوث محبت والا قدیم دور تھا، میں پھر سے نیا کر بیٹھا. اگلا شعر جو ہے وہ یہاں پہ میں نے پھول کے متعلق لکھا ہے کہ پھول کو شاخ سے جب آپ توڑتے ہیں تو اس کی زندگی بہت کم رہ جاتی ہے، اس کی کچھ دنوں میں وہ مرجھا جاتا ہے اور اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے. تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ توڑ کے میں شاخ سے پھول کو پشیماں ہوں کہ میں نے کیا کیا اس کے ساتھ. تو یہ میں نے بیسیکلی تشبیہاً لکھا ہے. جو اس کے پیچھے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو وہ جہاں پہ ہوتے ہیں، جس ماحول میں ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان سے دور کرنا ان کے لیے بہت خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا ہے. ان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہی جو پیچھے میں نے خوشیوں کے متعلق شعر لکھا تھا اسی کے طرح کا ہے یہ. تو جب آپ اگر اس کو پانے کے لیے آپ اس شخص کو اس کے اپنے پسند کے لوگوں سے دور کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو وہی اسی کے متعلق ہے کہ شاخ سے توڑ کے برباد زندگی کر دی، ہوں پشیمان کے ایک پھول سے کیا کر بیٹھا. اگلا شعر جو ہے وہ درد ہجر کے بارے میں ہے. درد ہجر جو ہے وہ جو ہے انسان کے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس سے بڑا درد کوئی نہیں ہوتا. تو اس کے متعلق ہے کہ اس کا بہت سے لوگ بہت سی اس کی جو ہے وہ اس کو کم کرنے کے ختم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، لیکن وہ طریقے صرف باتوں تک ہوتے ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو شعر اس طرح ہے کہ کوئی تخفیف نہ درد ہجر میں ہو پائی، جو بھی اس مرض کا علاج ملا کر بیٹھا. کوئی تخفیف نہ درد ہجر میں ہو پائی، جو بھی اس مرض کا علاج ملا کر بیٹھا. اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے تو اس کی کوئی سزا ملتی ہے اس کو، اور وہ سزا ایک ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، ایک خاص دور کے لیے، خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ میری سزا ختم ہو گئی لیکن وہ ختم نہیں. تو وہ شعر اس طرح ہے کہ میں چیختا رہا زندان سے رہائی نہ ملی، میرا خیال تھا پوری میں سزا کر بیٹھا. آخری شعر جو مقطع ہے غزل کا، اس میں
آپ بعض اوقات کچھ لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، آپ ان کی جو بھی آپ سے تقاضے ہوتے ہیں، ان کے مطالبات ہوتے ہیں، آپ سب پورے کر دیتے ہیں، پھر بھی وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے متعلق ہے، میں نہیں جانتا اس کو گلا ہے کیا فیصل، میں نہیں جانتا اس کو گلا ہے کیا فیصل، جو تقاضا بھی میری ذات سے تھا کر بیٹھا، جو تقاضا بھی میری ذات سے تھا کر بیٹھا. حقیر جانا مجھے خود سے جدا کر بیٹھا، بہت مغرور تھا وہ خود کو خدا کر بیٹھا. جی، تو امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور جو میں نے کوشش کی اشعار کو کی تشریح کرنے کی، ان کا مفہوم بتانے کی، وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.